اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ایم پی ایس بروک کی جانب سے آج میں ایک بار پھر کلاس 5 کے بچوں کے لیے اردو نصاب میں شامل یہ پہلا سبق لے کر حاضر خدمت ہوں. تو یہاں پہ پہلا سبق ہے ایک نظم خدا. نظم ہے اور اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاریگری اس کے بارے میں یہ نظم لکھا ہے. خدا کی قدرت، خدا کی کاریگری کے بارے میں. تو ذرا سوچئے، سب سے پہلے ذہنی آزمائش یہاں پہ بچوں کی جو ذہنی صلاحیتوں کو تھوڑا اس کو آزمانے کا ایک موقع ملتا ہے. تو یہاں پہ ذہنی آزمائش سب سے پہلے ذیل میں دیے گئے جدول کے خالی خانوں کو ساتھ والے الفاظ کے مترادف الفاظ کی مناسبت سے پر کیجیے. مترادف الفاظ کی مناسبت کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہے. مترادف الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جس کے جو ہم معنی ہوں، ایک دوسرے الفاظ کے ہم معنی ہوں. فار ایگزامپل یہاں پہ پہاڑ دیا ہوا ہے تو اس کے مترادف ہو گیا پے اور بے. بیچ میں دیا ہوا ہے دو خانے خالی ہیں تو پہاڑ کا آئے گا پربت. پے رے بے تے پربت، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، یکسانیت ہے ان دونوں میں، مترادف کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد دوسرا ہے شبنم. شبنم کا آئے گا الف وا سین اوس. اوس من شبنم. تیسرا ہے ماہ. ماہ کا آئے گا چیم نون دیا ہوا ہے دو اور حروف ہمیں اس میں بھرنا ہے. ماہ کا آئے گا چیم الف نون دال چاند. اسی طرح سے چراغ ہے. چراغ کا مترادف الفاظ اور آئے گا یہ اور پے دیا ہوا ہے دال یہ پے دیپ. چراغ ہے. تو یہ مترادف الفاظ اس کے ہم نے بنائے، پر کر کے اس کو ہم نے بنایا. اس کے بعد ذرا بوجھئے، سوچئے، سمجھئے. روٹی کا وہ ساتھ نبھائے، ہر لقمے کا سواد بڑھائے، جس کے بنا بیکار ہے برتن. اس میں ہمیں لکھنا ہے. تو یہاں پہ اشارہ دیا ہوا ہے. 4 حروف کا لفظ ہے جو سین سے شروع اور نون پر ختم ہوتا ہے. روٹی چاول کے ساتھ کھانے کی چیز ہے. تو روٹی کا وہ ساتھ نبھائے، ساتھ نبھاتا ہے روٹی کے ساتھ، اور ہر لقمے کا جو سواد مزہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے، جس کے بنا بیکار ہے برتن. اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ برتن جو ہے سونا سونا یا بیکار ہمیں نظر آتا ہے. تو یہاں پہ ہم روٹی اور چاول کے ساتھ جو کھاتا ہے تو اس میں ہم سالن لکھ سکتے ہیں. لاسٹ میں نون ہے، سٹارٹنگ میں سین ہے تو سین الف لام نون، بیچ میں الف اور لام لگانے سے سین الف سا لام نون سالن بنتا ہے. سالن ایک پکے ہوئے سبزی کو سالن کہتے ہیں جو ہم روٹی اور چاول کے ساتھ میں کھاتے ہیں، کھانے کی چیز ہے. تو یہاں سے نظم سٹارٹ ہوتا ہے. کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے، کیسے کیسے باغ سجائے، رنگ برنگے پھول کھلائے. یہ اللہ کی کاریگری ہے. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے چاند، سورج اور تارے بنائے ہیں. تو یہ تاروں کے دیپ جلائے ہیں، قدرت کا کام ہے یہ. تو کیسے کیسے باغ سجائے، یہ باغوں کو خوبصورت بنانا، سجانا، یہ بھی اللہ کا کام ہے، قدرت کا کام ہے. رنگ برنگے پھول کھلائے، اور اس باغ میں رنگ برنگے قسم قسم کے رنگ کے پھول وہاں پہ کھلائے ہیں. کوئل کوکی، بونرا، گنجا، یہ بھی جاندار ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں. کوئل کوکی اس کی آواز ہے، کوئل کی آواز ہے. بونرا گنجا، اس بونرا وہاں پہ جب کلیوں میں پھولوں پہ وہاں پہ ایک پھول سے دوسرے پھول پہ جاتے ہیں وہ اجنے لگتے ہیں، اس کی آواز. بلبل نے بھی گیت گائے، جب بلبل بھی گیت گاتے ہیں اپنی آواز میں، سریلی آواز میں گیت گاتے ہیں. تو یہ کلیوں کے دامن بھرنے کو، اب کلیاں ہیں جو شگوفے ہوتے ہیں، باغوں میں شگوفے ہوتے ہیں، ان کے دامن بھرنے کے لیے اوس کے موتی بھی برسائے. اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری کو دیکھو تو اوس کے موتی جو ہے، شبنم کے قطرے جو ہے وہاں پہ برساتے ہیں. کھیتوں کو ہریالی دے دیا. اللہ کی قدرت نے، اللہ کی قدرت کو دیکھے تو اللہ نے کھیتوں میں ہریالی دے دی ہے، سرسبز بنائی ہے. پربت پر بادل لہرائے. پربت ایک اونچی پہاڑ پہ بادل لہرائے ہیں. تو دریا دریا موجے موجے، دریاؤں میں جو پانی جو ہے وہ ان کی جو موج ہو گیا، اس کی لہریں ہیں، ان کو ہم دیکھیں تو جنگل جنگل پیڑ اگائے، جنگل میں ہر طرف جو ہے پیڑ اگائے ہیں. یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ خدا کی، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا یہ ایک پیج پہ ہم جائیں گے تو تتلی کو رنگین بنا کر
تتلی کو اللہ تعالیٰ نے رنگین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اڑنے کے انداز سکھائے، اور اس کو یہ ایک کیڑا ہے، اس کو اڑنے کا جو طور طریقہ یہ اللہ نے سکھائے ہیں۔ انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بیت بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دانائی دی ہے، عقل مندی دی ہے، انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور قابلیت دی ہے، اور اسی صلاحیت اور قابلیت کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے اللہ کے بیت، اللہ کی جو قدرت کی جو بیت ہے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خدا نے، سب کے خدا نے یہ سب چیزیں ہمیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، میرے خدا نے اور ہم سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب وجوہات، یہ سب اسباب جو ہے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اس نظم کو لکھنے والا ہے ماہر القادری۔ اس کے بعد الفاظ معنی: دیپ، دیا، چراغ، اوس کی موتی، شبنم کے قطرے، ہریالی، سبززار، پربت، پہاڑ، اونچائی کو کہتے ہیں، انداز، طریقہ، سلیقہ کو کہتے ہیں، بیت ہو گیا راس، اسباب، سبب کی جمع، وجہ، بونرا ایک کالے رنگ کا کیڑا ہے، اس کو ہم بونرا کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہم جائیں گے تو یہاں پہ تحریری سوالات ہیں۔ تحریری سوالات میں یہاں پہ آسمان پر کیا چیزیں چمکتی ہیں اور ان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ آپ کے نظم میں ہی ہے، یہاں پہ آسمان پر کیا کیا چیزیں چمکتی ہیں جن کا ذکر اس میں کیا ہوا ہے۔ تو آسمان پر سورج، چاند اور تارے چمکتے ہیں، اور اس کو جو ہے دیپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے شعر میں شاعر نے کن جانداروں کی آوازیں لکھی ہے؟ دوسرے شعر میں شاعر نے کوئل اور ایک ہے وہاں پہ بونرا ہے، ایک کیڑا ہے، اور دوسرا جو ہے وہاں پہ بلبل، ان جانداروں کی آواز وہاں پہ لکھی ہے نظم میں۔ شبنم کے قطروں نے اپنے طور پر کیا کام انجام دیے ہیں؟ شبنم کے قطروں نے اپنے طور پہ کلیوں کے دامن بھرنے کا کام کیے ہیں، ان کے کام بھرنے کا کام کیا ہے؟ تو چوتھا سوال ہے، بادلوں کا کیا کام ہے؟ وضاحت سے لکھیے بادلوں کا کیا کام ہے۔ تو ہم اس میں بادل جو ہے ہماری زمین اور زمین کو گرم اور سرد رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ بادل بارش برسانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بادل ہمیں سرد آب و ہوا فراہم کرتا ہے۔ بادل سورج کی گرمی اور روشنی روک کر زمین کی حرارت کو سرد رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہے، اس میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ انسان اپنے ذہن سے کون کون سے کام انجام دے سکتا ہے؟ انسان اپنی ذہن سے، اپنی دانائی سے، اپنی عقل مندی سے انسان جو ہے وہ اس میں اللہ نے یہ کوالٹیز، یہ خصوصیات، یہ صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، تو جن کے ذریعے وہ ہر چیز کا راز جان سکتا ہے، یہ ہر چیز کا راز جان سکتا ہے، اور انسان جو ہے اپنے ذہن کی بدولت جو ہے قدرت کے بیت جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے، قدرت کی بیت، راز جو ہے قدرت کا راز جاننے کی کوشش میں رہتا ہے۔ یہ بھی ہے ایک چیز، اس میں پوائنٹ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد خالی جگہ ہے، درج ذیل جملوں کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے؟ کیسے کیسے؟ آپ اس کے بعد ہے، آپ کتاب میں نظم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیسے کیسے باغ سجائے، رنگ برنگے پھول کھلائے، کوئل کوکی، بونرا گونجا، بلبل نے بھی گیت سنائے۔ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، نظم کو دیکھ کر ہم اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درج ذیل سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان آپشن لگا۔ یہاں پہ 3 دیے ہوئے ہیں، 3 میں سے صحیح آپشن پہ ہمیں ٹک لگانا ہے۔ کس نے سورج چاند بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے، ملائکہ نے، کسی نے نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے۔ کوئل کی آواز کیا ہے؟ کوئل کی آواز بوں بوں، کائیں کائیں یا کوکو، تو کوئل کی آواز کوکو ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر پہ ہم پیج پہ جائیں گے۔ یہاں پہ اس کا تیسرا پارٹ ہے، آپ کا سبق کی شاعر نے لکھا ہے، تو ماہر القادری ہے، طاہر القادری ہے یا مرزا غالب ہے؟ اس میں ہم نے پڑھا ہے، تو ماہر القادری اس میں صحیح آپشن ہے۔ تو درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے، اس کو الفاظ کو ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دیپ چراغ کو کہتے ہیں، اوز ہو گیا، شبنم کے قطرے کو کہتے ہیں، ہریالی ہو گیا، سرسبز ہریالی کو سرسبز ہریالی کو کہتے ہیں، پربت پہاڑ کو کہتے ہیں، انداز ہو گیا طور طریقہ، اس پہ ہم سینٹنس بنا سکتے ہیں، جملے بنا سکتے ہیں۔ اپنے سبق خدا کے ہر شعر
کہ ردیف کو لکھیے جیسے بنائے جلائے، یہ ردیف ہے، کیونکہ ردیف نظم میں قافیے کے بعد آتا ہے، بار بار ریپیٹ دہرائے، ہم آواز لفظ وہاں پہ آتے ہیں، اس کو ہم ردیف کہتے ہیں، ردیف ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں ردیف لکھنے ہیں، تو اس میں ہم آپ اپنے نظم میں سے لکھ سکتے ہیں، جس طرح سے یہاں پہ دو الفاظ دیے ہوئے ہیں، بنائے اور جلائے، اس طرح سے وہاں پہ کھلائے، سجائے، برسائے، لہرائے، اگائے، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں سکھائے اور بتائے۔ یہ سب ردیف ہیں، قافیے کے بعد آتے ہیں، یا نظم میں بار بار لاسٹ میں ایک مصرے میں، شعر میں یا کسی غزل میں ایک مصرے کے بعد جو ہے بار بار آتا ہے، یا یہ ہم آواز بھی ہوتے ہیں، ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم مکالمے کو ہم یہ ذہن نشین کریں، تو بچے جو ہے یہ مکالمہ کروائے بچوں سے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایک یہاں پہ طریقہ یہ کیا ہے بچوں کے لیے۔ تو لڑکا تاروں کی دیپ سے کیا مراد ہے پوچھتا ہے، تو لڑکی اس کا جواب دیتا ہے تارے آسمان پر دیے جیسے لگتے ہیں، اس لیے ان کو تاروں کے دیپ کہتے ہیں۔ اب لڑکا کہتا ہے کہ بونرے کا گونجنا کیا ہوتا ہے؟ لڑکی جواب دیتی ہے جب بونرا خوش ہو جاتا ہے تو وہ گونجنے لگتا ہے، آواز آنے لگتا ہے۔ لڑکا پروت پر بادلوں کا کیا لہرانا کیا ہوتا ہے؟ لڑکی اس کا جواب دیتا ہے یعنی بادل عموماً اونچائی پر یعنی پہاڑ کی چوٹی پر ہی ہوتے ہیں، اس لیے۔ تو لڑکا انسان کو کس طرح خدا نے بیت بتائے؟ تو لڑکی جواب دیتی ہے چونکہ انسان میں سوچنے اور سمجھنے کی قابلیت ہے اور وہ اپنی سوچ سے قدرت کی بیت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح یہاں پہ اس طرح سے اس ٹائپ کا یہ ڈسکشن ہوتا ہے، اس طرح سے بچوں کو اس میں کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا کرنے کی یہاں پہ کوشش کرتا ہے۔ تو لاسٹ میں ہم یہاں پہ جو آپ کے ایگزرسائز میں تحریری سوالات ہیں ان کے جوابات ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں، تو اس کو انڈرسٹینڈنگ یا سمجھانے کی کوشش کریں گے بچوں کو۔ آسمان پر کیا کیا چیزیں چمکتی ہیں، ان کو میں نے ریٹن میں لکھا ہے، پہلے میں نے آپ کو ایسے ہی سمجھائے تھے۔ تو آسمان پر چاند، سورج اور تارے چمکتی ہیں اور ان کو دیپ سے تشبیہ دی گئی ہے، اس کا سوال ہے، یہ جواب ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے دوسرے شعر میں شاعر نے کن جانداروں کی آوازیں لکھی ہے؟ دوسرے شعر میں شاعر نے کوئل، بونرا اور بلبل جیسی جانداروں کی آوازیں لکھی ہیں، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے شبنم کے قطروں نے اپنے طور کیا کام کیے ہیں؟ شبنم کے قطروں نے اپنے طور کلیوں کے دامن بھرنے کے کام کیے ہیں۔ چوتھا سوال ہے بادلوں کا کیا کام ہے؟ وضاحت سے لکھیے۔ بادل ہماری زمین کو گرم اور سرد رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ بادل ہمیں سرد آب و ہوا فراہم کرتا ہے۔ بادل سورج کی گرمی اور روشنی روک کر زمین کی حرارت کو سرد رکھنے میں مدد کرتا ہے، یا بارش جو ہے برسانے میں بادل جو ہے اہم رول اس کا ادا کرتا ہے۔ لاسٹ میں انسان سوال ہے انسان اپنے ذہن سے کون کون سے کام انجام دے سکتا ہے؟ انسان اپنے ذہن کی بدولت قدرت کی بیت جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایک پوائنٹ، اپنے ذہن اور ذہنی قابلیت اور صلاحیت کے ذریعے جو ہے انسان سائنسی ایجادات میں حیرت انگیز ترقی کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج کا یہ ایگزرسائز جو ہے اسی پہ اب ختم ہوتا ہے، اور ایک لاسٹ میں ایک آپ کا یہ دی ہے یہاں پہ کہ ذرا لکھیے اس شعر، لاسٹ میں آپ وہ خود بھی یہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھایا، آپ کے لاسٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے، اس کے معنی لکھنا ہے۔ خدا نے تتلی کو رنگ برنگی پر دیے ہیں اور ان پروں کی بدولت جو ہے وہ اس میں اڑنے کی صلاحیت اللہ نے بخشی ہے۔ اس طرح سے ایک اور وہاں پہ یہ ہے لائن ہے، شعر ہے، انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بیت بتائے، تو اس کو اگر ہم اس کا میننگ لکھیں گے تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس صلاحیت اور قابلیت کو ہم بروئے کار لا کر اللہ کے بیچ جو ہے اللہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کی راز کو ہم جان سکتے ہیں، جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہ ٹاپک جو ہے اسی پہ آج ہم اسی پہ سمیٹیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور بھی کچھ ٹاپکس لے کر ہم آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اوکے، خدا حافظ۔